الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگ گانا سننے کے عادی ہوتے ہیں اور جو قرآن سننے کے عادی ہوتے ہیں ان دونوں میں موازنہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک جو ہے شیطانی سماع کا ذوق رکھتے ہیں اور دوسرے جو ہے رحمان کا کلام سننے کی طلب اور چاہت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، ایسے ذوق اور وجد تقسیم ہوتے ہیں اور ذوق اور وجدان اور جو اللہ کے دربار سے بھگائے ہوئے ہیں ان کے اخلاق میں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اخلاق میں تمیز ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے ان کی بھی اور ان کو بھی اور ان کو بھی اپنی عطا سے نوازا ہے، اور ان دونوں کے درمیان عزت میں اور تقریب میں قیامت کے دن فرق کرے گا۔ اللہ کی قسم، جو شیطانی کلام کو سننے کی محبت رکھتے ہیں اور جو رحمانی کلام کو سننے کی محبت رکھتے ہیں، وہ یعنی شیطانی کلام کے سننے کی محبت اور رحمانی کلام کے سننے کی محبت ایک ہی آدمی کے دل میں ہرگز کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ گانا سننے کا بھی عادی ہو اور قرآن سننے سے بھی اس کو دلچسپی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کے دشمن کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے حدیث ہے، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا بھی پیغام بھیجا، نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی خبر لگ گئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو فسمعت ہو حین تشہد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سنا ان کو فرماتے ہوئے کہ اما بعد انکحت ابو العاص ابن ربیع فحدثنی فصدقنی، کہ اما بعد میں نے اپنی بیٹی کا نکاح، ایک بیٹی کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے کیا تو انہوں نے جو مجھ سے بات کہی تو اس میں سچے ثابت ہوئے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی کو جو ہے مدینہ بھیج دیں گے، تو جا کے مدینہ بھیج دیا اور جو بھی اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بُضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں آ سکتی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی، عدو اللہ نے اللہ کے دشمن، کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے پاس نہیں رہ سکتی ہے، یعنی دو میں سے ایک ہی رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیغام ترک کر دیا، یعنی ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس کی روایت بخاری نے کی ہے، کتاب و فضائل صحابہ باب ذکر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو امام ابن قیم نے فرمایا کہ جو آدمی گانا سننے کا شوقین ہوتا ہے تو اس کے دل میں قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ گانا کیا ہے؟ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور جو ہے بری خواہشات انسان کے دل و دماغ پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات اور شہوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لوگ گانے سننے کے عادی ہیں، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآنی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، وہ عام طور پہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قرآن سننے والوں کی قسموں کی وضاحت کرنے والے اور گانا سننے والوں دونوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وَالنَّاسُ فِي السِّمَاعِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، سننے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو قرآن سننے میں ایسا مشغول رہتا ہے کہ اس کو شیطانی سماع، شیطانی باتیں، گانا سننے کی مہلت نہیں ہوتی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔
اور دوسرا ایسا ہے جو اس کے بالکل برعکس رہتا ہے، شیطانی باتیں سننے میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ تو قرآن سننے کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے، اس کی مشغولیت اسی طرف رہتی ہے۔ اور تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے جو کچھ تھوڑا اس میں سے تھوڑا اس میں سے، اور چوتھا ایسا ہوتا ہے جو نہ اس کی طرف توجہ دیتا ہے نہ اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو لوگ رحمانی یہ سماع یعنی قرآن کے سماع کے میں مشغول ہوتے ہیں، ان کا حال سابقین الاولین صحابہ جیسا ہے اور ان کے ماننے والوں پر تابعین جیسا ہے، اور جو لوگ ان کی راہ چلنے والے ان کا کہ وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ مشغول رہتے تھے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تعلیم کی نشر و اشاعت کرنا، وہی ان کی زندگی کا جو ہے محور اور مقصد تھا۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو مشرک اور منافق، فاسق، فاجر اور باطل پرست لوگ ہیں اور ان کی راہ چلنے والے، یعنی گانا سننے مشغول رہتے، قرآن نہیں سنتے۔ اور تیسری قسم کہا کہ ایسے ایمان والے ہیں جن کے ہاں دونوں مادہ پایا جاتا ہے، تھوڑا سا قرآن کا ہے، تھوڑا شیطان کا ہے، اور جو غالب آ جائے حکم اسی کا ہے۔ یعنی اس شیطانی پارٹی میں اگر زیادہ گانا سننے کا عادی ہے تو شیطانی پارٹی میں بالکل چلا گیا، اور اگر زیادہ قرآن سننے کا عادی تھوڑا تھوڑا کبھی گانا سن لیتا ہے تو زیادہ رحمان کی پارٹی میں ہے، تھوڑا سا شیطان کی پارٹی میں بھی جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور چوتھا آدمی ہے جو اس ذوق سے بھی اور اس ذوق سے فارغ ہے، اس کی ایک الگ حالت ہے اور ان کی ایک الگ حالت ہے۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب، بہت اچھی کتاب ہے جو انہوں نے کشف الغطاء حکم سماع الغنا، جو ہے گانا سننے کے حکم سے پردہ اٹھانا، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور قرآن سننے میں جو ہے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اصل وہ سماع جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان باتوں کا سننا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں، اور سننا بھی جو ہے ایسا سننا کہ جو سمجھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے ہو۔ اسی لیے اس بارے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی باتوں کو سننے سے اعراض کرنے والے اور رک جانے والے ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو آواز تو سنتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو معنی تو سمجھتے نہیں تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو سمجھتے بھی ہیں اور سن کر سمجھتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی قسم کون سی ہے؟ جو اعراض کرنے والی اور سماع سے رک جانے والی ہے، ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافروں نے کہا کہ دیکھنا اس قرآن کو سننا مت اور اس میں خوب جو ہے لغو باتیں کرو، بیہودہ گوئی کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی قرآن پڑھا جائے تو اپنی باتیں زور زور سے کہو، چلاؤ، شور مچاؤ، گانا گاؤ تاکہ قرآن کی آواز لوگوں تک پہنچنے نہ پائے، تو یہ کام کرو۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آواز تو سنتا ہے لیکن معنی کو نہیں سمجھتا، تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون، کہا کہ ان کافروں کی مثال جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف آواز اور پکار ہی سنتے ہیں، یعنی کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جو خالی جو ہے الفاظ کو سنتا ہے اور جو ہے کیا ہے معنی کو سمجھتا نہیں ہے، یعنی کوشش نہیں کرے گا تو کیسے سمجھے گا؟ تو اس کی مثال جانوروں جیسی ہے کہ جو ہے وہ خالی اپنے چرواہے کی آواز سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور
ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں، وہ اگر ساری آیتیں اور ساری نشانیاں دیکھ لیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ پاس آتے ہیں تو آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہے یہ سب افسانے ہیں اور قصے کہانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے آیتیں سلسلے میں فرمائی ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے آئندہ انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔